بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یوں لگا جیسے وہاں موجود سب لوگوں نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، یا پھر شاید وہ انہیں اپنے ہی جیسے انسانوں کے حلقے میں شمار کر رہے تھے، اور اعمال کے لحاظ سے شاید یہ بات کافی حد تک درست بھی تھی۔ ان میں سے دو کے پاس تو ہلکی سی مشین گنیں تھیں، وہ شامیانے میں حویلی کے دروازے کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ دو ڈاکو سائے کی طرح نورو ماچی کے ساتھ ساتھ تھے، آٹومیٹک رائفلیں ان کے کندھوں سے لگی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت اپنے سردار کے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عقاب کی آنکھوں کی سی چمک تھی، اور وہ مضطربانہ انداز میں مسلسل ہر چہرے، ہر گوشے کا جائزہ لیے جا رہے تھے۔ نورو ماچی خود کچھ ایسا چکنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے بے فکری سے کھڑا تھا۔ اس کے باقی ساتھی بھی حسب توفیق اسلحہ اٹھائے ہوئے یا اپنے ڈھیلے ڈالے لباسوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ ملک ریاض نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ نورو ماچی کے گروہ کے باقی آدمی کچھ فاصلہ چھوڑ کر حویلی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ وہ اس طرح مختلف مقامات پر تعینات تھے کہ کسی کی نظر میں نہ آ سکیں۔ ان بیچاروں کو بھی یہاں کے رونق میلے سے لطف اندوز ہونے دیتے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، انہیں ادھر کیوں لٹکا رکھا ہے؟ کیا کسی طرف سے حملے کا خطرہ ہے؟ نہ چودھری صاحب، ملک ریاض بے پرواہی کے ساتھ ہاتھ ہلا کر بولا، اس علاقے میں کس کی مجال ہے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ حملہ کرنے والوں نے اپنی نسلوں کا نام و نشان مٹوانا ہے۔ میں نے دور ہی سے سرکاری ملازموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ویسے بھی سرکار تو خود یہاں موجود ہے، ڈاکوؤں پر اور بھلا کون حملہ کر سکتا ہے؟ ٹھیک کہا آپ نے چودھری صاحب، ملک ریاض مسکراتے ہوئے بولا، ہم اپنا کام پکا رکھتے ہیں، ہمارے دربار میں سبھی حاضری دیتے ہیں، سرکار بھی، ڈاکو بھی، اور یہاں کوئی ایک دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ یہاں سب اپنے اپنے معاملات نپٹانے کے لیے اور ساتھ ساتھ شغل میلے کے لیے آتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے الجھنیں کھڑی کرنے کی غرض سے نہیں۔ بہرحال ہم چاروں طرف اپنے آدمی اس لیے لگا دیتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر علاقے میں پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ احتیاط اچھی چیز ہے، ہماری طاقت، رعب اور دبدبہ اپنی جگہ ہے، لیکن رکاوٹوں، دشمنوں اور حسد کے سلسلے تو چلتے رہتے ہیں نا۔ کیا پتا کب کوئی پاگل کا پتر اپنے دماغ میں کوئی خناس لے کر ادھر کا رخ کر لے۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میرا ذہن ایک بار پھر پاگل سوچوں کے صحرا میں بھٹکنے لگا تھا۔ کتنا اعتماد تھا اس کے لہجے میں۔ ابھی وہ ملک کا کوئی بہت ہی بڑا، بہت ہی معروف اور قابل ذکر ذمہ دار نہیں تھا، اس کے باوجود اس کا انداز گفتگو کچھ ایسا تھا جیسے یہ اس کی ایک علیحدہ سلطنت تھی، جہاں اس کا فرمان چلتا تھا، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا، اس کا حکم ہی یہاں کا قانون تھا۔ ملک میں اسی کے قبیل کی اس سے بھی کہیں بڑی نہ جانے کیسی کیسی توپ چیزیں بھری پڑی تھیں۔ ان سب کی اپنی اپنی الگ الگ بادشاہتیں تھیں، جہاں ان کے نام کا سکہ چلتا تھا، جہاں ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ قانون کا درجہ رکھتے تھے۔ کبھی کبھی میں حیرت سے سوچا کرتا تھا کہ آخر طاقت و انصاف کا اصل مرکز کہاں تھا۔ ڈانسرز بھی آ چکی ہیں، ملک ریاض نے مجھے خیالات کی دنیا سے باہر کھینچتے ہوئے کہا، اوپری کمروں میں ٹھہری ہوئی ہیں، آرام کر رہی ہیں تاکہ اپنی رات بھر کی خدمات کے لیے تازہ دم ہو سکیں۔ کچھ فلمی کامیڈین بھی ہیں، بتا رہے تھے کہ وہ بڑے اچھے آئٹم تیار کر کے لائے ہیں۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، آپ بھی چاہیں تو آرام کر لیں، اوپر آپ کے لیے بھی ایک کمرہ خالی ہے، آپ بھی سفر کر کے آئے ہیں۔ میں ہنس دیا۔ اب ایسا بھی کوئی دشوار گزار سفر نہیں تھا کہ آرام کی ضرورت محسوس ہونے لگے۔ آپ اپنے ہم پیشہ اور ہم مرتبہ آدمیوں کی طرح آرام طلب نہیں ہیں چودھری صاحب۔ وہ تنقیدی نظروں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے بولا، سخت جان بھی معلوم ہوتے ہیں، آپ مختلف آدمی ہیں۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں، میں خود اپنے بارے میں کوئی رائے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ ابھی تو آپ سے ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں، اگر یہ ملاقاتیں جاری رہیں تو آپ میرا تجزیہ کرتے رہیے گا اور مجھے میرے بارے میں آگاہ کرتے رہیے گا۔ ملاقاتیں تو اب یقیناً جاری رہیں گی اور تعلق بھی بہت مضبوط ہوگا۔ وہ وثوق سے بولا، آپ یہ بات اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے پوچھا۔ میں عمر میں آپ سے کافی بڑا ہوں چودھری صاحب، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے معلوم ہے کن انسانوں کے ساتھ کون سی چیزیں تعلقات کو مضبوط بناتی ہیں۔ وہ اعتماد سے بولا، میں کہنا چاہتا تھا ممکن ہے آپ کے تمام اندازے غلط ہوں ملک صاحب، لیکن میں خاموش رہا۔ ابھی میں دیکھ
دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص در حقیقت کن راستوں کا مسافر تھا اور مجھے کہاں لے جانے کی فکر میں تھا۔ چند لمحے بعد وہ مجھ سے معذرت کر کے دوسرے مہمانوں سے بات چیت کرنے چلا گیا۔ میں ٹہلنے کے انداز میں شامیانوں سے باہر آ گیا۔ مہمانوں میں ہلکی پھلکی ڈرنکس چل رہی تھیں۔ باوردی بیر مستعدی سے تمام لوازمات اٹھائے پھر رہے تھے۔ مہمان ابھی موڈ بنا رہے تھے۔ ایک ویٹر ٹرے میں سجی ہوئی مختلف چیزیں لیے میرے پاس بھی رکا۔ میں نے صرف کولڈ ڈرنک کا ایک گلاس لینے پر اکتفا کیا اور ذرا تنہائی کی تلاش میں ایک گوشے کی طرف چل دیا۔ حویلی کے اس صحن کا فرش کسی زمانے میں عام سیمنٹ کا ہوا کرتا تھا، اب ماربل کے خوبصورت ٹائلز کا تھا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ ایک پختہ چبوترا ہوا کرتا تھا۔ ملک اسلم کے ہاں جب کبھی کسی سلسلے میں مزارے کافی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے تو ان سے باتیں کرنے کے لیے وہ اس چبوترے پر آ بیٹھتا تھا۔ قالین اور گاؤ تکیے وہاں موجود رہتے تھے۔ اب اس چبوترے کی جگہ مغلیہ طرز کی ایک چھوٹی سی 12 دری نما چیز تعمیر کی گئی تھی جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ قالین اس میں بھی بچھائے ہوئے تھے، گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ میں اس کے ایک ستون کے سہارے کھڑا ہو گیا اور ماضی کی دھندلی پرچھائیاں میری آنکھوں میں اترنے لگیں۔ یہی جگہ تھی، ہاں بالکل یہی جگہ تھی جہاں ایک گندی سی چارپائی پر میرے باپ کی خون میں لتھڑی ہوئی لاش لا کر رکھی گئی تھی۔ ملک اسلم نے جو کچھ کہا تھا، ہجوم کا جو رد عمل تھا، تھانے دار نے مجھ سے جو سلوک کیا تھا، وہ سب مناظر، وہ سب باتیں میرے ذہن پر نقش تھیں۔ اس دن کی سوگواری مجھے نہیں بھولی تھی۔ کیسا سائبان میرے سر سے ہٹ گیا تھا اور میں نے خود کو کیسا بے امان محسوس کیا تھا۔ نوجوانی اور نوخیزی کے دور کا وہ زخم مندمل تو ہو چکا تھا لیکن دل سے اس کی کسک نہیں گئی تھی۔ اب بھی ماضی کا کوئی حوالہ سامنے آ جاتا تھا تو وہ کسک جاگ اٹھتی تھی۔ اس سانحے کے بعد ملک اسلم کے بیٹے قیصر کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب مجھے قیدی کی حیثیت سے حویلی میں لایا گیا تھا۔ یہ بات تو زیادہ پرانی بھی نہیں تھی، بہت ہنگامہ رہا تھا۔ اس حویلی کا تھوڑا سا حصہ منہدم بھی ہوا تھا لیکن اب وہ نہ صرف مرمت ہو چکا تھا بلکہ پہلے سے بہتر حالت میں تھا۔ میرے ذہن پر اس واقعے کی خراشیں بہرحال آج بھی موجود تھیں لیکن اب ملک قیصر اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اب وقت نے یہ عجیب کروٹ لی تھی کہ آج اسی حویلی میں مجھے بصد احترام و اسرار اس محفل طرب و نشاط میں مدعو کیا گیا تھا۔ زہریلی یادوں کے زخم کسک دینے لگے تو دل نے کہا مجھے اس جگہ ایسی محفل میں رکنا نہیں چاہیے جس جگہ سے اتنی بدصورت یادیں وابستہ تھیں۔ وہاں میں کسی خوبصورتی، کسی لمحہ نشاط سے کیوں کر لطف اندوز ہو سکتا تھا لیکن اب واپس جانا بھی بہت عجیب لگتا۔ ملک ریاض راہ میں حائل تھا، مروت کی زنجیر پیروں میں تھی۔ میں وہیں کھڑا اپنی سوچوں، اپنے محسوسات سے الجھتا رہا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہوا تو باقاعدہ پینے پلانے کا دور چلنے لگا۔ ولایتی وہسکی وغیرہ کے کریٹوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا۔ ادھر کھلے میدان سے ہوا کے ساتھ کھانوں وغیرہ کی اشتہا انگیز خوشبوئیں بھی آنے لگی تھی۔ شامیانوں میں ایک سرے پر بہت عمدہ سٹیج بھی لگایا گیا تھا، مائک وغیرہ بھی موجود تھے۔ فی الحال ایک غیر معروف سا کامیڈین ون مین شو پیش کر رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کے چٹکلوں سے محظوظ ہو رہے تھے اور کچھ آپس میں گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ شراب واقعی وہاں پانی کی طرح لنڈائی جا رہی تھی۔ پینے پلانے کا دور کچھ زیادہ ہی طول کھینچ گیا۔ میرا خیال ہے وہاں صرف 3-4 ہی آدمی ایسے تھے جو نہیں پی رہے تھے، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ کئی مہمان ابھی سے نشے میں بدمست دکھائی دینے لگے تھے۔ ڈاکوؤں میں سے بھی ایک آدھ مدہوش دکھائی دینے لگا تھا۔ نورو ماچی بھی پی رہا تھا لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ ہاتھ روک کر پی رہا تھا، البتہ اپنے ساتھیوں میں سے وہ کسی کو نہیں روک رہا تھا۔ آج کی رات شاید سب آزاد تھے۔ ڈاکوؤں نے بھی شاید اپنا ڈسپلن اور پابندیاں بلائے تک رکھ دی تھیں۔ شہروں اور جنگلوں دونوں جگہوں کے ڈاکو ایک دوسرے سے گل مل گئے تھے۔ اسٹیج پر اس دوران صرف کامیڈی کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے وہاں فلمی دنیا کے 2-3 ابھرتے ہوئے اور ایک آدھ نامور کامیڈین کو بھی دیکھا۔ حاضرین اب ان کے آئٹم سے محظوظ ہو رہے تھے، بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ باہر آگ پر تیتر، ہرن اور مرغابیوں وغیرہ کا گوشت بھونا جا رہا تھا۔ ہوا کے دوش پر اشتہا انگیز خوشبوؤں کا سفر تیز تر ہو گیا تھا۔
پھر کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صحن میں رکھی ہوئی میزوں اور سٹینڈز وغیرہ پر بھی ڈشیں لا لا کر رکھی جا رہی تھیں اور ویٹر بھی مہمانوں کے درمیان چکرا رہے تھے۔ سرو کرنے کا انتظام کچھ ایسا تھا کہ ہر مہمان کو ذرا سا ادھر ادھر پھر کر یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنی پسند کی ہر چیز میسر آ جائے۔ ہر چیز وافر مقدار میں تھی اور آگ سے اتار کر تازہ تازہ لائی جا رہی تھی۔ ہر برتن سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ کھانے کا انتظام عمدہ تھا اور کھانے کے سبھی شوقین معلوم ہوتے تھے۔ زندگی میں نہ جانے کیا کچھ کھا گئے تھے۔ اسی دوران کھانے میں شریک ہونے کے لیے اوپر کی منزل سے خواتین بھی قطار در قطار اتر آئیں۔ ان میں سے 4 تو واقعی فلم انڈسٹری کی ٹاپ کی ڈانسرز تھیں، بلکہ اب تو وہ ہیروئن بننے کے عمل سے گزر رہی تھیں۔ 2 ڈانسر لڑکیاں ایسی تھیں جو اکا دکا فلموں میں کاسٹ ہوتی تھیں۔ یہ وہ چہرے تھے جنہیں میں پہچان سکا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی مجھے پہچانتی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ملک ریاض مجھے ان سے متعارف کرانے کے لیے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ میں جلدی سے مہمانوں کے ہجوم میں ایک طرف کو ہو گیا اور پھر یوں ادھر ادھر ہونے لگا کہ ملک مجھے تلاش نہ کر سکے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ فلمی لڑکیاں مجھے اس محفل میں دیکھیں۔ ملک ریاض غالباً میری طرف سے مایوس ہو کر دوسرے خاص لوگوں کو ان سے ملوانے لگا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر نپی تلی پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے سب سے انکساری سے مل رہی تھیں، آداب بجا لا رہی تھیں، ان کے اچھے برے جملوں پر ہنس رہی تھیں۔ لڑکیاں بری نہیں تھیں، تقریباً سبھی قبول صورت تھیں، بلکہ ان میں تیزی سے ابھرتی ہوئی ایک نئی لڑکی افروز کو تو خوبصورت لڑکیوں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک خوشگوار قسم کی تازگی تھی۔ شکل و صورت سے قطع نظر ان کی شخصیتوں میں ذرا دوسری ہی قسم کی کشش تھی اور پھر ان کا تعلق شو بزنس سے تھا۔ یہ دم چھلا ساتھ لگ جانے کے بعد لڑکیوں میں عام لوگوں کو ایک اور ہی طرح کا گلیمر، ایک اور ہی طرح کی کشش محسوس ہونے لگتی ہے جو در حقیقت صرف تصوراتی ہوتی ہے۔ ان کے قریب آتے وقت سب کی باتیں پھیلی جا رہی تھیں۔ لڑکیاں صرف وہ 6 نہیں 20 تھیں، باقی معلوم نہیں کون تھیں، کہاں سے آئی تھیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہیں دیکھ کر ان کا پس منظر جاننا کچھ ایسا زیادہ مشکل بھی نہیں تھا۔ سب نے اس محفل میں آنے کے لیے بہت ہی اہتمام کیا تھا۔ لباس اور میک اپ کے معاملے میں گویا سب ایک دوسرے کو شکست دینے پر تلی ہوئی تھیں۔ ان کی آمد سے ہی در حقیقت وہاں رنگوں، خوبصورتیاں اور خوشبوئیں بکھری تھیں، وہ سب میں گل مل گئی تھیں۔ اس کام میں وہ یقیناً ماہر تھیں، جو بھی ان کے قریب ہوتا تھا وہ اس کے سامنے بچھ جاتی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ وہاں کوئی بھی آدمی معمولی نہیں تھا۔ مترنم اور گنجیلے مخمور کہے ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے، لڑکھڑاتی زبانوں کے فکرے ایک دوسرے میں الجھ رہے تھے۔ کھانے کے بعد شامیانوں سے کرسیاں وغیرہ نکال دی گئیں اور فرشی نشست کا اہتمام کر دیا گیا۔ قالینوں پر چاندنیاں بچھ گئیں، گاؤ تکیے لگ گئے، سازندوں نے اپنی جگہ سنبھال لیں اور پھر مجروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجروں میں بھی کچھ ورائٹی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پہلے ایک لڑکی نے روایتی انداز میں مغلیہ لباس میں غزل گاتے ہوئے کلاسیکی رقص کیا۔ اس کے فوراً بعد موسیقی نے پلٹا کھایا اور مغربی دھن پر ایک لڑکی خالصتاً مغربی لباس میں میدان میں آ کودی۔ اس کے رقص نے گویا حاضرین کے پہلے ہی سے گرمائے ہوئے لہو میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد ایک عجیب ہی تجربہ کیا گیا۔ مشرق اور مغرب کا امیزہ تیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ قدامت اور جدت کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا گیا۔ موسیقی مشرقی ہی تھی، لیکن لڑکیاں 2 رقص کر رہی تھیں، ایک مشرقی اور سیمی کلاسیکل، دوسری خالصتاً مغربی رقص اسی دھن پر پیش کر رہی تھی۔ حاضرین دیوانے ہوئے جا رہے تھے، داد و تحسین کے نعرے بلند ہو رہے تھے، نوٹ لٹائے جا رہے تھے، نہ جانے کس انداز سے رقاصاؤں پر نچھاور کیے جا رہے تھے اور اس بہانے عجیب حرکتیں کی جا رہی تھیں۔ لڑکیاں ہنستے ہونٹوں، گرم جوش مسکراہٹوں اور سرد نگاہوں کے ساتھ سب کو سہ رہی تھیں۔ وہ تو کٹھ پتلیاں تھیں، مشینیں تھیں، مقناطیس تھیں، جیبوں سے نوٹ نکل کر ان کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ ہر لڑکی کی نائکا نوٹ سمیٹنے کی مشین تھی۔ پینے پلانے کا دور اب بھی چل رہا تھا۔ جن کو طلب تھی یا جن کا ظرف ابھی ساتھ دے رہا تھا وہ اب بھی پی رہے تھے۔ بعض کا ظرف ساتھ نہیں دے رہا تھا مگر وہ بھی پی رہے تھے اور آپے سے باہر تھے۔ کبھی اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے کسی رقاصہ کے ساتھ ہم رقص بننے کی کوشش کرتے تھے اور کبھی اکیلے ہی جھومنے لگتے تھے۔ چند لمحوں بعد گرتے پڑتے اپنی جگہ پر واپس آ جاتے تھے۔ دوسرے ان کی حرکتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔
آج کی رات ہر چیز سے محظوظ ہونے کی رات تھی۔ بعض صرف زیر لب مسکرانے پر اکتفا کرتے تھے۔ میں ایک کونے میں چھپا بیٹھا تھا، لیکن ملک ریاض آخر کار مجھے ڈھونڈتا ہوا وہاں آن پہنچا۔ مجھے دیکھ کر اس نے گویا اطمینان کی سانس لی۔ شکر ہے آپ موجود ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا نکل گئے۔ پھر وہ خود ہی اپنے خیال کی تردید کرتے ہوئے بولا، نکل کیسے سکتے ہیں؟ میں نے آپ کی اور آپ کی گاڑی کی نگرانی کے لیے بندے باہر کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ چودھری صاحب نکل کر جانے نہ پائیں۔ اس نے مخمور سے انداز میں کہا لگایا۔ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جب آپ کی خوشی کی خاطر آگے ہیں تو جائیں گے بھی۔ آپ سے پوچھ کر ہی ابھی تک تو کوئی ایسی وجہ پیدا نہیں ہوئی جو منہ چھپا کر جانے کی ضرورت پیش آئے۔ وہ پھنسا کر میرے پاس بیٹھتے ہوئے نیچی آواز میں بولا، آپ کچھ شغل میلہ نہیں کر رہے، پیچھے چھپے بیٹھے ہیں؟ آپ کوئی کیش وغیرہ ساتھ نہیں لا سکے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، حکم کریں کتنا کیش منگواؤں، بعد میں حساب ہوتا رہے گا، یا آپ ہمیں حکم دیں ہم آپ کی طرف سے 1 لاکھ 2 لاکھ لٹا دیں۔ یہاں چھوٹے چھوٹے سرکاری ملازموں کو اور تنخواہ داروں کو دیکھیں کس طرح نوٹ اچھال رہے ہیں، آپ تو اتنے بڑے آدمی ہیں۔ اس کا اشارہ رقص کرتی ہوئی طوائفوں پر نوٹ نچھاور کیے جانے کی طرف تھا۔ میں نے معصومیت سے پوچھا، کیا طوائفوں پر نوٹ نچھاور کرنے سے ہی انسان کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے چودھری صاحب۔ وہ ایک پیکٹ سے اپنے لیے پان نکالتے ہوئے بولا۔ پان سے عجیب سی تیز خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں، لیکن بہرحال یہ زندگی کے شغل میلے ہوتے ہیں، ان موقعوں پر اسی طرح کرنا اچھا لگتا ہے۔ جس طرح روایتیں چلی آ رہی ہوں، دولت عیش و عشرت کے لیے ہی ہوتی ہے، اس طرح کسی حسین چہرے پر لٹانے میں بھی کبھی کبھی بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ محفل کو کچھ زیادہ انجوائے نہیں کر رہے، آپ نے پینے پلانے میں بھی حصہ نہیں لیا، آپ کا کچھ موڈ نہیں بنا، ورنہ مجھے اتنی وضاحتیں کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے اسے تسلی دی، میں لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ لطف اندوز ہونے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، کچھ لوگ کچھ حرکتیں کر کے محظوظ ہوتے ہیں، کچھ لوگ انہیں دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں۔ میں ایک بار پھر کہوں گا، اگر کیش کا کوئی مسئلہ ہے، نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بریف کیس میری گاڑی میں پڑا ہے، اتفاق سے اس میں کافی کیش ہے، اسی میں چیک بک بھی موجود ہے، میں ابھی آپ کے نوکر سے بریف کیس منگوا لیتا ہوں۔ اخلاقیات کا بھی مجھے کچھ ایسا دعویٰ نہیں ہے، اگر میں کوئی بہت بڑا پارسا آدمی ہوتا تو اس محفل میں آتا ہی نہیں، کنجوسی کا مرض بھی مجھے لاحق نہیں ہے، میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں، اس تصور سے میرا دل نہیں ڈوب رہا ہے، میں 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ ان طوائفوں پر لٹا دوں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ملک ریاض نے الجھن سے میری طرف دیکھا۔ مجھے یہ کام بڑا عجیب، بہت مضحکہ خیز، نہایت تضحیک آمیز لگتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ملک ریاض جیسے موٹی کھوپڑی والے آدمی کے سامنے کس طرح اپنے محسوسات کی وضاحت کروں۔ یہ ایک بڑی عجیب سی روایت، بڑا عجیب سا رواج ہے، معلوم نہیں اس نے کب اور کس طرح جنم لیا ہوگا۔ آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ ایک عورت ناچ رہی ہے، لوگ اس پر نوٹ اچھال رہے ہیں، یا اسے نوٹ دینے کے بہانے اس کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں اور وہ مسکرا رہی ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ اس وقت اندر سے بھی مسکرا رہی ہوتی ہے؟ ملک ایک ٹک میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، ان میں خمار کے گلابی ڈورے تیر رہے تھے، پان چبانے کے لیے وہ بے خیالی کے سے عالم میں دھیرے دھیرے منہ چلا رہا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا، ہمارے گاؤں میں ریچھ یا بندر والا آیا کرتا تھا، میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ شکر گڑھ ہی میرا گاؤں تھا جہاں میں اس وقت بیٹھا تھا۔ ریچھ یا بندر مختلف تماشے دکھاتا تھا، ناچتا تھا، پھر سب بچے اس پر پیسے پھینکتے تھے، یا مداری اس کے ہاتھ میں المونیم کا ایک کٹورا دے دیتا تھا جسے لے کر وہ سارے مجمع کے سامنے پھرتا تھا اور سب اس میں حسب توفیق پیسے ڈال دیتے تھے۔ ملک ریاض نے غیر ملکی سگریٹ کا پیکٹ نکال کر لمبی سی ایک سگریٹ سلگائی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ریچھ یا بندر کا تماشا اور مجرا مجھے کچھ ایک ہی طرح کی چیز محسوس ہوتی ہے۔
عورت خواہ طوائف ہو، اس میں اور ریچھ بندر میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ ڈانس آرام سے یکسوئی سے بیٹھ کر دیکھا کریں اور اس کا کوئی طے شدہ معاوضہ یا حسب حیثیت اور حسب حالات کوئی رقم رقص سے پہلے یا رقص کے بعد طوائف یا اس کی نائکہ کو ادا کر دیا کریں؟ یہ ایک ایک نوٹ اچھالنا یا اس کے لیے طوائف کو قریب بلانا، اس سے چہلیں کرنا، نوچ کھسوٹ سی کرنا کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ میں بہت نیچی آواز میں بات کر رہا تھا، ویسے بھی وہاں ایک ہنگامہ برپا تھا، سب بقول ملک ریاض کے شغل میلے میں لگے ہوئے تھے، ورنہ شاید آس پاس بیٹھے ہوئے معززین برا منا جاتے۔ ملک ریاض نے ایک گنجیلا قہقہہ لگایا، تب بھی کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ وہ اپنا باری برکم ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر بولا، چودھری صاحب تسی بھی بڑے ہی کمال بندے ہو، ہر گل وچ تسی گنجلاں وچ پے جاندے ہو۔ چودھری صاحب آپ بھی کمال کے آدمی ہیں، ہر بات میں الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا کروں، مالک نے ایسا ہی بنایا ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے مجھ میں شاید، یہاں کوئی پردہ غلط لگ گیا ہے، میں نے کن پٹی پر انگلی مارتے ہوئے کہا۔ اس دوران ملک کا نوکر میری گاڑی سے میرا بریف کیس لے آیا تھا، اس نے ایک اور قہقہہ لگایا، پھر نیچی آواز میں بولا، جب آپ شہر میں ہوتے ہیں تو کیا کبھی شاہی بازار یا پرائیویٹ پارٹیوں میں مجرا شجرا دیکھنے نہیں جاتے؟ نہیں، بازاروں میں تو میں کبھی نہیں گیا، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔